اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ مومنون کے اس تیسرے درس میں ہم سورہ مومنون کے تیسرے رکوع کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ سورہ مومنون کے آغاز میں اس سورت کا تعارف آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور یہ ایسے حالات میں نازل ہوئی تھی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ابتدائی مراحل میں تھے اور مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تو ان حالات میں اس سورت کو نازل فرمایا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی کا گر سکھایا گیا کہ ایسے کون سے اوصاف ہیں جن کو اپنا کر انسان کامیاب بن سکتا ہے۔ کامیابی کے کچھ اوصاف بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید سکھانے کے لیے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر ذکر کیے، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات مذکور ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات سنانے میں ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کا انکار کر رہی ہے تو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو ایک طرف تو ان واقعات کو سنانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، اور دوسری طرف کفار کو یہ پیغام دینا ہے کہ جس طریقے سے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے انکار کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، تو اسی طریقے سے تم لوگ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہو گے، راہ راست پر نہیں آؤ گے، تو تمہیں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو ان واقعات میں سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہوا جو آپ پڑھ چکے تھے۔ اب یہاں اس رکوع سے پہلے جو پچھلی رکوع کی آخری آیت ہے فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اور اس سے پچھلی آیت ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، کہ پھر ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ تو قوم نوح کے واقعے کے بعد ان آیات سے اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ شروع فرما رہا ہے، ایک اور قوم کا اور ایک اور پیغمبر کا واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جنہوں نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، توحید کی طرف قوم کو بلایا، اور قوم کے لوگوں نے ان کا انکار کیا، اسی طرح جس طرح پچھلے واقعے میں آپ نے پڑھا کہ قوم نوح کے لوگوں نے اپنے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ اب یہ واقعہ کس قوم کا ہے؟ اس میں مفسرین کی آراء مختلف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قوم عاد ہے، کہ یہ قوم عاد کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قوم سمود ہے جن کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود یہ انسانی تاریخ کی بڑی متمدن اقوام گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی آسائش دیا تھا اور انہیں فن اور مہارت سے نوازا تھا کہ یہ بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر مکانات اور محلات بنایا کرتے تھے۔ قوم عاد جنوبی عرب میں آباد تھی، جہاں آج کل یمن اور عمان کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں قوم عاد بستی تھی اور یہ پہلے گزری ہے۔ اس کے بعد قوم سمود آئی ہے، یہ شمالی عرب میں آباد تھی، حجاز سے شام جانے کے راستے پر اس قوم کی بستیاں تھیں، ان کے مکانات تھے۔
تو قوم عاد چونکہ پہلے گزری ہے، اس لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ قوم نوح کے بعد زمانی اعتبار سے، زمانی ترتیب کے اعتبار سے قوم عاد کا نمبر ہے، اس لیے اس آیت میں اور اگلی رکوع میں جس قوم کا واقعہ ذکر ہونے جا رہا ہے وہ واقعہ قوم عاد کا ہے۔ لیکن کچھ حضرات کا نقطہ نظر ہے کہ اس سے مراد قوم سمود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم کا واقعہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے اس میں اللہ نے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو چنگھاڑ سے ہلاک کیا تھا، اور قوم سمود وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے چیخ اور چنگھاڑ کے عذاب سے ہلاک فرمایا تھا۔ تو یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ اس قوم سے مراد قوم سمود ہے۔ تو بہرحال یہاں ایک قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اللہ نے اس قوم کی تعیین نہیں فرمائی، مفسرین نے مختلف قرائن کی روشنی میں اس کی تعیین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قوم کوئی بھی ہو، واقعہ جو بیان ہو رہا ہے اس کا سبق ایک ہی ہے کہ جس قوم نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب یہاں سے اس قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بھلا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو پھر کیا ہوا؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ، اور ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، یعنی ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلا رکھا تھا، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا۔ اطراف کہتے ہیں عیش کو، کہ ہم نے انہیں ہر طرح کی سہولت اور عیاشی دے رکھی تھی۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم ہی جیسا انسان ہے۔ یعنی وہ سردار جو تین قسم کے مذموم اوصاف کے مالک تھے۔ پہلا مذموم وصف یہ تھا کہ انہوں نے کفر کیا تھا، دوسرا مذموم وصف یہ تھا کہ وہ آخرت کے منکر تھے، انہیں اس چیز کا یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے اور اپنے مال کا، اپنے اوقات کا حساب دینا ہے، اور تیسرا مذموم وصف یہ تھا کہ وہ دنیا کی عیش و عشرت میں مگن تھے، اللہ کو بھلا رکھا تھا۔ ایک آدمی اگر دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو لیکن دائرے کے اندر ہو، اللہ کو یاد بھی کرے، تو وہ مذموم نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے نعمتوں میں مست ہو جانا کہ اللہ کو پس پشت ڈال دینا، دین کے احکام سے روگردانی کرنا، یہ مذموم ہے۔ تو وہ سردار جن میں یہ تین مذموم خصوصیات تھی، یہ اوصاف تھے، برے اوصاف، وہ کہنے لگے ما ھذا، یہ تو نہیں ہے، یعنی یہ جو پیغمبر ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، یہ نہیں ہے مگر تم جیسا انسان، یعنی تم جیسا ایک انسان ہے، اور یأکلو، یہ کھاتا ہے، مما تأکلون منہ، جس سے تم کھاتے ہو، ویشربو، اور یہ پیتا ہے، مما تشربون، جو تم پیتے ہو۔ تم جیسا ایک انسان ہے اور تم جیسی ضروریات رکھتا ہے، تم جیسی حاجات رکھتا ہے، جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ تو ایک اپنے جیسے انسان کی اتباع کرنا یہ حماقت ہے۔ تو یہ قوم کے سردار اپنی عوام کو ورغلا رہے ہیں کہ تم کیوں اپنے پیغمبر کے پیچھے جاتے ہو، یہ کون سی ایسی مافوق الفطرت ہستی ہے کہ تم اس کی اتباع کرو گے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے اطاعت کی، بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اپنے جیسے بشر کی، اپنے جیسے انسان کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے، خسارے والا سودا کرو گے۔ گویا سردار قوم کے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے پیغمبر بھیجنا ہوتا تو پیغمبر کوئی مافوق الفطرت ہستی ہوتی، کوئی فرشتہ آتا، یا کوئی ایسی ذات، ایسی ہستی آپ کی طرف مبعوث کی جاتی جو آپ ہی کی طرح تو نہ ہوتی۔ تو اب یہاں اندازہ لگائیے کہ سردار قوم کے لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ اپنے جیسے انسان کے پیچھے کیوں چلتے ہو، لیکن دوسری طرف اپنے پیچھے چلا رہے ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم بھی تو تمہارے جیسے انسان ہیں، تو تم ہماری اتباع کیوں کرتے ہو، ہم نے تمہیں غلام کیوں بنا رکھا ہے۔ تو یہ تو صرف قوم کو جھانسا دینا تھا کہ پیغمبر تو مافوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے، جو شخص تمہارے جیسا ہے، بازار میں چلتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں تمہارے جیسا ہے، کہ وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے، وہ بھی حق بات کا مقابلہ کیا اور حق بات کو رد کیا، اور مقصد یہی تھا کہ اگر یہ حق بات پھیل گئی تو ہمارا اقتدار کہاں جائے گا۔ ایعدکم، بھلا بتلاؤ کہ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے، انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی ہو جاؤ گے،
وعظامًا اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے، انکم مخرجون تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ لوگوں کو عقیدہ آخرت سکھاتے تھے کہ تم نے قبروں میں جانا ہے اور پھر میدان حشر ہوگا اور تم اٹھو گے، اللہ کے ہاں تمہاری پیشی ہوگی، تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ اب قوم کے سردار اسی عقیدے کو جھٹلا رہے ہیں کہ دیکھو تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی بن جاؤ گے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے، اور پھر تمہارا اٹھنا کیسے ممکن ہے؟ تو بھلا یہ شخص تمہیں اس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ یعنی تم اگر باس بادل موت سے ڈر کر اس کے پیچھے چل پڑے تو تمہاری حماقت ہے، کیونکہ یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ اب یہ اپنی قوم کے لوگوں کو جھانسا دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں کہ کہیں یہ ہماری غلامی سے نکل کر پیغمبر کی اصلی حقیقی غلامی میں نہ آ جائے۔ ہیہات لما توعدون، یہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل دور ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ ہیہات کا مطلب بہت بعید ہے، بہت بعید ہے، عقل سے بڑی دور بات ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں بن جاؤ گے، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کو تو عقل تسلیم نہیں کرتی، بلکہ عقل کیا ہے؟ اب یہ آگے ان کی مزعومہ عقل کا بیان ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ زندگی تو بس یہی ہے جو ہماری دنیاوی زندگی ہے، نموت ہم مرتے ہیں، وَنَحْيَا اور پھر زندہ ہوتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور نہیں ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ جو دنیا میں ہم زندگی جی رہے ہیں اور پھر ہم نے مر جانا ہے، بس یہی کل کائنات ہے، یہی کل حیات ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں ادھر ہی ہم نے مر جانا ہے، اور پھر دوبارہ زندگی کا کوئی سوال نہیں ہے، زندگی کا کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ قوم کے سرداروں کا طرز عمل ہے کہ اس طریقے سے اپنی قوم کو باور کروا رہے ہیں کہ اگر تم عقیدہ آخرت پر یقین کرو گے تو عقل سے دور چلے جاؤ گے۔ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ بس ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، یہاں مر جائیں گے اور بس اس کے بعد پھر فنا ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ ان کی عقل فاسد تھی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا اپنے زمانے میں بہت سارے لوگ عقل کو بنیاد بنا کر دینی احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر عقل کسی شخص کو دینی احکام کے خلاف لے کر جاتی ہے تو وہ عقل فاسد ہے۔ عقل سلیم وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو لے کر جائے، جو فطرت کی طرف آپ کو لے کر جائے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو ایک خاص فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی عقل آپ کو اس فطرت سے دور لے کر جاتی ہے تو وہ عقل سلیم نہیں ہے، وہ تو عقل فاسد ہے، اس سے تو بچنا چاہیے۔ جس طریقے سے یہاں قوم کے لوگوں نے عقل ہی کو بنیاد بنایا نا کہ تم دوبارہ کیسے اٹھو گے۔ ان هو الا رجل افترا، ان هو الا رجل کہ اور کچھ نہیں، یہ تو ایک ایسا آدمی ہے، افترا علی اللہ کذبا جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، وما نحن له بمؤمنین اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے وہ بھی قائل تھے کہ ایک خدا ایسا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا یا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اللہ نے کوئی پیغمبر بھیجنا ہوتا تو وہ پھر کوئی وہ نہ ہوتا، تمہاری طرح کا انسان نہ ہوتا، وہ مافوق الفطرت ہستی ہوتی۔ تو گویا ایک رب کے وہ بھی قائل تھے، لیکن آگے انہوں نے اس کے ساتھ مختلف چیزوں کو شریک کیا ہوا تھا کہ یہ بت ہیں ہمارے، یہ فلاں چیزیں ہیں، اور یہ بھی ان کو بھی خدائی اختیارات حاصل ہیں۔ تو گویا جس قوم کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی ملحد قوم نہیں تھی کہ اللہ کا انکار کرتی ہو، بلکہ اللہ کو مانتی ہے کہ اللہ ایک کائنات کا خالق کوئی ہے، لیکن آگے پھر شرک کر رہی ہے، شرک کی بیماری کا شکار تھی۔ تو ان هو الا رجل افترا علی اللہ کہ یہ تو نہیں ہے مگر ایک ایسا آدمی جس نے جھوٹ باندھ رکھا ہے اللہ پر، افترا علی اللہ کذبا جھوٹا بہتان اللہ پہ باندھا ہے، وما نحن له بمؤمنین اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جب قوم کے لوگ انکار ہی کرتے رہے، سردار اور عوام مل کر پیغمبر کا انکار کرتے رہے، ان کے دین میں آنے کا امکان نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیز کا امکان ہے کہ آگے ان کی نسلوں میں کوئی نیک لوگ پیدا ہوں گے، تو پھر پیغمبر نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب آپ ہی نصرت فرمائیے۔ اور قال تو کہا پیغمبر نے، ربی اے رب، اے میرے رب، انصرنی میری نصرت فرما، بما کذبون جس طرح انہوں نے مجھے جھوٹا بنایا، جس طریقے سے انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اب اس کے بعد آپ ہی
میری نصرت فرمائیے، مدد فرمائیے۔ قال، اللہ نے فرمایا، عما قلیل، اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، لیصبحن نادمین، کہ یہ لوگ پچھتاتے رہ جائیں گے، نادم ہوں گے۔ ان پہ عذاب جب آئے گا تو پھر یہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے، لیکن ایک دفعہ جب عذاب سامنے آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے دیا گیا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی قوم توبہ بھی کرے، معافی بھی مانگے، تو اللہ کے ہاں وہ توبہ اور معافی مقبول نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہر انسان پر جب موت آتی ہے تو جس وقت وہ غیب کی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، فرشتوں کو اور مختلف غیبی اشیاء کو، تو اس حالت کو حالت غرغرہ کہتے ہیں۔ جب اس کی زبان تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے، وہ بولنے کے قابل نہیں رہتا اور مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت اگرچہ اس کے ہوش و حواس کام کرتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ مقبول نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ حالت غرغرہ میں نہ جائے۔ حالت غرغرہ سے پہلے اگر وہ توبہ کرے گا تو ایمان بالغیب کی وجہ سے کرے گا، کیونکہ انسان مکلف ایمان بالغیب کا ہے، اور حالت غرغرہ کے بعد تو اس کے سامنے مشاہدہ ہو گیا کہ اب میں جا رہا ہوں، اسے یقین ہو چکا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرے گا تو وہ ایمان بالغیب کی وجہ سے نہیں ہوگی، اس وجہ سے مقبول نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ پھر یہ پچھتاتے رہ جائیں گے، لیکن ان کو ان کا پچھتاوا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہوا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمْ، چنانچہ ان کو پکڑ لیا، الصَّيْحَةُ، ایک چنگھاڑ نے، بالحق، سچے وعدے کے مطابق۔ چنانچہ اس سچے کے وعدے کے مطابق ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، کہ ایک زوردار آواز ان پہ مسلط ہوئی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سب مر گئے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ غثاءً کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہم نے انہیں بے حیثیت کر دیا کوڑا کرکٹ کی طرح۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھٹکار ہے ایسے ظالم لوگوں پر کہ جو پیغمبر کی بات نہیں مانتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، برائی کے راستے پہ چلتے ہیں، اور پھر بالآخر اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اور اس کے بعد ہم نے پھر دوسری نسلیں پیدا کی۔ قرون قرن کی جمع ہے، قرن زمانے کو کہا جاتا ہے، ایک صدی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، 40 سال پر بھی ہوتا ہے، 120 سال پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد نسل ہے کہ پھر ہم نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے بعد مزید قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت اپنے وقت مقرر سے نہ پہلے جا سکتی ہے، وما یستأخرون، اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکتی ہے۔ اجل یعنی وقت مقرر، جس قوم کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، نہ وہ اس سے پہلے جا سکتی ہے اور نہ اس کے بعد جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے انفرادی طور پر جس انسان کا جو وقت اللہ جل جلالہ نے مقرر کیا ہے، تو انسان اس سے ایک لمحہ پہلے نہ دنیا سے جا سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ بعد دنیا سے جائے گا، بلکہ اپنے وقت مقرر پر اسے اللہ کے دربار میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، اور پھر ہم نے پے در پہ لگاتار اپنے رسول بھیجے، یعنی اس کے بعد ہم نے ایک سلسلہ باندھ دیا رسولوں کا، مسلسل رسول آتے رہے۔ کلما جاء امۃ رسولھا، اور جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا پیغمبر آتا، کذبوہ، تو وہ اسے جھٹلاتے۔ قوم کے لوگ اپنے پیغمبر کو جھٹلاتے، تو مسلسل پیغمبر آتے رہے اور قوم کے لوگ ان کو مسلسل جھٹلاتے رہے، تو فاتبعنا بعضهم بعضا، چنانچہ ہم نے بھی ایک کے بعد ایک کا سلسلہ باندھ دیا، یعنی بعض کے بعد بعض کو ہلاک کرنے کا سلسلہ ہم نے بھی باندھ دیا۔ جس طریقے سے پیغمبر آتے رہے، لوگ جھٹلاتے رہے، تو اللہ کا عذاب بھی مسلسل منکرین پر آتا رہا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دی۔ احادیث، حدیث کی جمع ہے، حدیث لغت میں قصے کو کہتے ہیں، کہانی کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہے کہ ہم نے انہیں تاریخ کا حصہ بنا دیا، کہ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، بڑی متمدن اقوام تھی، اللہ نے انہیں تہذیب و تمدن سے نوازا تھا، نعمتوں سے نوازا تھا، فنون اور مہارتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ایسا مٹایا کہ اب آپ کو اگر وہ ملیں گے تو تاریخ میں ملیں گے کہ وہ یہ ان کے مکانات تھے اور یہ ان کی تہذیب تھی، یہ ان کی آبادیاں تھیں، اور اس طریقے سے وہ برباد ہوئے۔ ان کی بربادی کے قصے اب تاریخ کی زینت بن جائیں گے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پھٹکار ہے ایسی قوم پر، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پیچھے بھی یہی فرمایا کہ پھٹکار ہے ایسی قوم پر جو ظالم ہیں،
اور یہاں فرمایا پھٹکار ہے ایسی قوم پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہ لانا اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے، اور اپنے آپ پر ظلم کرنا ایمان نہ لا کر یہ اللہ کی لعنت کو، پھٹکار کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور جس قوم پر، جس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو تو گویا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اور اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامیاں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اور پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیوں اور واضح ثبوت کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ یعنی پھر اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح ثبوت کے ساتھ بھیجا، کہاں؟ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے قبطی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی طرف بھی مبعوث تھے۔ اصلاً تو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قبطی قوم کی ہدایت کے لیے بھی ان کو بھیجا تھا۔ قبطی قوم وہ قوم ہے جو مصر میں پہلے سے آباد تھی، جو مصر کی مقامی قوم تھی، انہیں قبطی کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل سے تو آپ واقف ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن عراق تھا۔ تو بنی اسرائیل تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عراق سے ہجرت کر کے مصر آئے تھے، تو وہ تو یہاں ایک حوالے سے پردیسی کہہ لیجئے، باہر سے آئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کو مصر کی حکومت نصیب ہوئی۔ تو گویا باہر سے آنے والی قوم بنی اسرائیل نے مصر کی مقامی آبادی قبطیوں پر حکومت کی، اور جب تک وہ پیغمبروں کے طریقے پر رہے وہ حکمران رہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ ہٹتے گئے پیغمبروں کے طریقے سے، تو ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی ذلت سے دوچار کرتا رہا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں بنی اسرائیل مکمل طور پر غلامی کا شکار تھے، اور فرعون نے اور اس کی قوم نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کی عورتوں سے کام لیتے تھے اور اس طریقے سے غلامی کا شکار تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ اب پیچھے آپ نے قوم نوح کا واقعہ پڑھا، اور پھر ایک اور قوم کا واقعہ پڑھا جس کی تعیین نہیں کی گئی، اور کچھ مفسرین نے اسے قوم سمود کا واقعہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ساتھ ان کی قوم نے سلوک کیا اور پھر کیا بنا۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے بھیجا اپنی نشانیاں اور واضح ثبوت کے ساتھ۔ نشانیاں اور واضح ثبوت کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزات دیے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا عصا کا، جو ایک واضح نشانی تھی کہ جب وہ فرعون کے دربار میں اور بعد میں جادوگروں کے ساتھ مقابلے میں اس کو رکھا گیا تو وہ اژدہا بن کے سب کو نگل گیا۔ تو یہ ایک واضح علامت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی، جس نے قوم کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور سرداروں کی طرف۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہی کام کیا جو پچھلے سرداروں نے کیا ہے، آپ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں۔ قوم نوح کے، قوم سمود کے سرداروں نے انکار کیا، انہوں نے بھی وہی کیا۔ فاستکبروا، چنانچہ وہ بڑے تکبر، انہوں نے گھمنڈ کا مظاہرہ کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا جواب انہوں نے تکبر کے ساتھ دیا کہ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کہ میں تو پورے ملک مصر کا مالک ہوں، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں بہتی ہیں میری مملکت میں، میری حکم میں، حکمرانی کی جگہ میں۔ تو اس طریقے سے اپنی طرف ایک عظیم حکمرانی کو منسوب کر کے وہ تکبر کرنے لگے، اور اسی تکبر کے گھمنڈ میں اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، اب یہ بھی وہی بات ہے جو پیچھے آپ دونوں رکوع میں پڑھتے آئیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین، ایسے دو آدمیوں پر، مثلنا، جو ہم جیسے ہیں، یعنی ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں۔ اب یہ وہ لوگوں کو ورغلا رہے ہیں کہ یہ ہماری ہی جیسے ہیں نا۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ ہم جیسے کھاتے پیتے ہیں، ہم جیسے پانی پیتے ہیں، دیگر انسانوں جیسے حوائج ہیں، تو ہم ان پر ایمان کیسے لائیں؟ اور یہاں فرعون اور اس کے سرداروں نے ایک اضافی بات بھی کی، اور وہ کیا؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے فرعون کے اور حکمرانوں کے مکمل غلام بن چکے تھے۔ اب فرعون نے یہی کہا کہ ان کی قوم تو ہماری غلامی کر رہی ہے، ہمارے غلام ہیں، ہماری اطاعت کے مکلف ہیں، تو ہم ان کی اتباع کیسے کر لیں، ہم ان کی پیروی کیسے کر لیں؟ یعنی ایک تو ہمارے جیسے انسان ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے حکم کے تابع ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان کی پیروی کیسے کریں گے؟ اب یہاں لفظ استعمال ہوا عابدون۔ عابد عبادت سے ہے نا، عبادت کا مطلب ہوتا ہے مکمل بندگی کرنا۔ عبادت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے ہم نے صرف نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، بلکہ پوری بندگی کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم عبادت کے مکلف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے کے مکلف۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ تو ہماری بندگی کر رہے ہیں، یعنی ہماری مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ میں اور آپ جس عبادت کے مکلف ہیں، اس عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ پوری طرز زندگی کو اللہ جل جلالہ کے تابع کرنا ہے۔ اور اسی لیے ایک صحابی نے ایک رستم کے دربار میں، غالباً حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم کے دربار میں جا کر کہا تھا اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیں۔ تو عبادت کا مطلب بندگی ہوتا ہے، غلامی ہوتا ہے، اور اس کا دائرہ کار صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے، بلکہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ عبادت کے دائرے میں آتی ہے، بندگی کے دائرے میں آتی ہے۔ تو فرعون نے یہی کہا کہ اس کی قوم تو ہماری عابد ہے، یعنی ہماری بندگی کرتی ہے، ہماری غلام ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ کن دونوں کو؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور آخرکار وہ بھی ان لوگوں سے جا ملے جنہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ یعنی جس طریقے سے قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا سمندر میں غرق کر کے، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ ان کے لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ یعنی اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ اسی تورات سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کریں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے اور اس کی والدہ کو، کیا بنایا؟ آیتن، ایک نشانی بنایا، اور مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ان دونوں کو ہم نے پناہ دی، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور پھر مجھے کہیں گے کہ ہائے کاش ہمیں یہ کتاب ملتے ہی نہ، ہمیں یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہ، اور وہ حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا، جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر چیز کا احاطہ کیا، ہر چیز کو گن کے رکھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہمارے پاس ہے، تمہارا نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے، تمہارا ہر عمل اس میں درج ہو رہا ہے، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس بات سے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے، یعنی انہیں نہ نامہ اعمال کی فکر ہے، نہ اللہ کے سامنے اٹھ کر جواب دینے کی فکر ہے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانیاں ہیں، ہم لہا عاملون، جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مشرکین اگر عقیدہ آخرت کی طرف نہیں آتے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے، اور شرک کے علاوہ ان کے اور بھی اعمال بد ہیں کہ وہ چوریاں بھی کرتے ہیں، وہ زنا بھی کرتے ہیں، وہ بے حیائی کا بھی شکار ہے، وہ ڈاکہ زنی میں بھی مبتلا ہیں، تو یہ تمام ان کے اعمال بد ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے، اذا ہم یجأرون، تو وہ ایک دم بلبلا اٹھیں گے۔ یجأرون کا مطلب اس کا لغوی معنی ہوتا ہے بیل کا ڈکرانا، جانور جب ڈکراتا ہے بلبلاتا ہے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ جب وہ فریاد کریں گے، اور مراد ایسی فریاد ہے جس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک تو فریاد وہ ہے نا جس پہ رحم کیا جائے، اور ایک ظالم کی فریاد ہے کہ جب اس کو ظلم کے پاداش میں پکڑا جاتا ہے پھر وہ فریاد کرتا ہے،
اور ظاہر ہے کہ اس کی وہ فریاد رحم کی مستحق نہیں ہوتی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو پکڑیں گے کہ تم لوگ جو اپنے زمانے میں انکار کرتے رہے ہو، تو پھر وہ بلبلائیں گے. اور کیا کہا جائے گا ان سے؟ لا تجأروا اليوم، آج بلبلاؤ نہیں. انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. کیوں؟ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے. تم الٹے پاؤں تنکسون مڑ جاتے تھے. مستکبرین بہ سامرا تہجرون، بڑے غرور سے اس کے بارے میں رات کو مجلس جما کر بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو ان کے جرائم گنوا رہا ہے کہ پہلا جرم تمہارا کیا ہے کہ آیات سن کر، احکامات سن کر عمل کرنے کی بجائے تم ایڑیوں کے بل منہ پھیر کر تم چل دیتے تھے کہ قرآنی احکام کو توجہ نہ دینا، اللہ کے احکام سے روگردانی کرنا. اور کیوں کرتے تھے؟ مستکبرین، غرور کی وجہ سے غرور کرتے تھے تم. مستکبرین بہ سامرا تہجرون. اچھا، اب سامرا اس کا مطلب ہے رات کو قصہ گوئی کرنے والا، کیونکہ رات کو عام طور پر پہلے زمانے میں لوگ بیٹھتے تھے چوپالوں میں، بیٹھکوں میں قصہ گوئی کی مجلسیں جمتی تھی. اور تہجرون کے دو مطلب ہوتے ہیں. تہجرون کا ایک مطلب ہے فضول باتیں کرنا، اور اس کا ایک مطلب ہے چھوڑ دینا. اگر ہم اس کا مطلب لیں فضول باتیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سامرن تہجرون، کہ یہ رات کو قصہ گوئی کرتے تھے اور بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے قرآن کریم کے بارے میں. اور اگر تہجرون سے مراد معنی لیں چھوڑ دینا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قصہ گو سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے. جیسے آپ جا رہے ہیں اور کوئی شخص قصہ سنا رہا ہے، آپ اس کے قصے کو محض ہوائی باتیں سمجھ کر وہاں سے چل دیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کا مفہوم یہ ہوگا مستکبرین بہ، کہ سامرن تہجرون، کہ بڑے غرور سے اس کے بارے میں رات کو مجلس جما کر بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے، اور یا ان کو قصہ گو سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ مشرکین مکہ کے جرائم کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. افلم یدبروا القول، بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ اب یہ بھی ان کا ایک جرم ہے نا کہ انہوں نے غور کیوں نہیں کیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی گمراہی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا یا قرآن ان کے لیے اجنبی تھا. قرآن کریم ان کی سمجھ میں تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. ام جاءہم ما، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ما لم یأتی آباءہم الاولین، جو کہ ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی. یعنی ان کی گمراہی کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی گمراہی کی یہ وجہ ہے کہ یہ قرآن کریم کو نہیں سمجھتے تھے؟ نہیں، یہ وجہ بھی نہیں ہے، سمجھتے تھے قرآن کریم کو. یا کیا ان کی گمراہی کی یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی اجنبی چیز آ گئی جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ تو ایسی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسا پیغام آیا تھا جو ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی آیا اور انہی کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے پاس بھی آیا. ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا قوم عاد، قوم سمود، یہ کہاں رہتے تھے؟ عرب میں رہتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم عرب میں آباد تھی. تو یہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تمام انبیاء علیہ السلام انہی علاقے میں اور یہاں قرب و جوار میں تشریف لائے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان کے حالات سے بھی یہ کسی حد تک واقف تھے اور ان کے پیغام سے بھی یہ واقف تھے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے وہ مشرکین مکہ کے لیے یکسر کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ مشرکین مکہ اس جیسا پیغام پچھلے انبیاء کی تاریخوں میں سنتے بھی آئے تھے اور لوگوں کی زبانی پڑھتے بھی آئے تھے. ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ اپنے پیغمبر کو نہیں جانتے، فہم لہ منکرون، اس وجہ سے ان کا انکار کر رہے ہیں. اب یہ بھی قرآن کریم فرض کر رہا ہے نا کہ کیا یہ اپنے پیغمبر کو نہیں جانتے تھے؟ ایک اجنبی شخص کو ہم نے ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا کہ انہوں نے انکار کیا؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے درمیان عمر گزار چکے تھے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، حضور علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر ایک زندگی گزار چکا ہوں، میری زندگی تمہارے سامنے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس حد تک جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد کر کے یہ صادق کہتے تھے، آپ علیہ السلام کی امانت پر اعتبار کر کے یہ امانت دار امین کہتے تھے. تو پیغمبر کو بھی جانتے ہیں، کسی اجنبی کو ہم نے ان کی طرف نہیں بھیجا،
بلکہ خوب یہ ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا ان کا کہنا ہے کہ پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا، یعنی کیا یہ پیغمبر کو مجنون سمجھتے ہیں؟ سمجھ لیجئے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ مجنون ہے، لیکن یہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بکواس کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دانشور کوئی نہیں ہے، صادق اور امین کوئی نہیں ہے، یہ ان کو بھی پتا تھا۔ تو جنون کی نسبت تو وہ منہ زبانی کرتے تھے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ان کو مجنون سمجھتے ہیں؟ نہیں، مجنون بھی نہیں سمجھتے۔ پیغمبر بھی اجنبی نہیں ہے، پیغام بھی اجنبی نہیں ہے، قرآن کریم بھی اجنبی نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں یہ ایمان لاتے؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ اصل وجہ ہے گمراہی کی۔ پیچھے جتنی وجوہات بیان ہوئی تو وہ گویا کہ مفروضے تھے جو درست نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے، پیغمبر بھی اجنبی نہیں ہے، قرآن کریم بھی اجنبی نہیں ہے، پیغام بھی اجنبی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حق ان کے لیے اجنبی ہے، حق ان کے مزاج کے خلاف ہے کہ جی حق کے پیچھے چلیں گے تو ان کے اقتدار اور غرور کا بت پاش پاش ہو کر رہ جائے گا، اس وجہ سے یہ حق کی طرف نہیں آتے۔ آگے دیکھیے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا، زمین و آسمان برباد ہو جاتے، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو ان میں بستے ہیں۔ یعنی حق اگر ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے۔ حق ایک ہوتا ہے، لوگوں کی خواہشات ہزار ہوتی ہیں، ہر بندے کی اپنی خواہشات ہیں، اور حقیقت خواہشات کے تابع نہیں ہوتی، خواہشات کو حقیقت کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میری یہ خواہش ہے اور میں حقیقت کو اپنی خواہش میں کے تابع کر دوں، بلکہ مجھے اپنی خواہش کو حقیقت کے تابع کرنا پڑے گا۔ حقیقت حق ہے تو مجھے اپنی خواہشات کو حق کے تابع کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم حق کو ان کی خواہشات کے تابع کر دیں تو یہ تو کائنات کے فطری اصول کے خلاف ہے، پھر تو کائنات میں فساد ہو جائے گا، پھر تو نہ زمین رہے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ یہاں بسنے والے لوگ رہیں گے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس نصیحت کا سامان لے کر آئے، فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم ان کے پاس ان کا ذکر لے کر آئے اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد فطرت بھی لی جا سکتی ہے کہ یہ احکام ان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس ان کی فطرت لے کر آئے ہیں، ہم ان کو ان کی فطرت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ اپنی فطرت سے بھاگے جا رہے ہیں۔ ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، جیسے یہاں ترجمہ ہوا ہے کہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے، وہ اپنی نصیحت سے بھاگے جا رہے ہیں۔ اور ذکر سے مراد عروج بھی ہو سکتا ہے کہ ان احکام پہ عمل کر کے وہ عروج کی طرف جائیں گے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ان کے پاس ان کا عروج لے کر آئے اور وہ اپنے عروج اور ترقی سے بھاگے جا رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر احمق کون ہے؟ ام تسألہم خرجا، یا آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ یعنی کیا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے، پیغمبر نے ان سے کوئی معاوضہ مانگا؟ فخراج ربک خیر، تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ آپ کے لیے کافی ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی ان کے انکار کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر نے کہیں ان سے کچھ مانگ لیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، پیغمبر نے ان سے کچھ بھی نہیں مانگا، بلکہ پیغمبر تو دعوت کے نتیجے میں دنیاوی طور پر مشکلات کے شکار ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے دعوت سے کوئی دنیاوی فائدہ تو نہیں اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے سے پہلے کامیاب تجارت کر رہے تھے، خود بھی تجارت کر رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بڑی تجارت تھی، تو اللہ نے خوب مال دیا ہوا تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خوب مدد فرماتے تھے، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، جس کی طرف حضرت خدیجہ نے اس وقت اشارہ بھی کیا جب آپ علیہ السلام کو وحی ملی، ابتدائی طور پر وحی نازل ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آپ تو بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی خبرگیری کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس تو اللہ نے ان کو رزق بکثرت دیا ہوا تھا کہ اپنی بھی کچھ تجارت ہے اور اہلیہ بھی ایک بڑی تاجرہ ہیں، مکہ کے گنے چنے تاجروں میں ان کا نام تھا۔ اور دعوت دینے کے بعد کیا ہوا کہ پھر فاقے کرنے پڑے،
تو گویا کہ دعوت دینے کے نتیجے میں مالی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے۔ اسی طریقے سے آپ سماجی حیثیت دیکھ لیجئے کہ دعوت سے پہلے آپ سماجی طور پر ایک بڑا نام تھے، مکہ والے آپ کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، آپ کے راستے میں نگاہیں بچھاتے ہیں اور حجر اسود کا فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں، اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور دعوت دینے کے بعد کیا صورتحال ہے کہ اب راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، اب برا بھلا کہہ رہے ہیں، اب پتھر مار رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت کے نتیجے میں ہر قسم کی قربانی دی، اپنی سماجی حیثیت کو قربان فرمایا، اپنی مالی حیثیت کو قربان فرمایا۔ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر تم سے کوئی مالی مفاد مانگ رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ان کو تو رزق اللہ دے رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھے راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اہل مکہ کی بات ہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف نہیں آ رہے، جو پیغمبر کی بات نہیں مان رہے، وہ صراط مستقیم سے دور ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا، اور ہم دور کر دیں، مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، جس تکلیف میں یہ مبتلا ہیں، تو کیا ہوگا؟ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے، اپنی سرکشی پر ان کو اصرار ہوگا۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ اگر ہم اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تکلیف سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے اہل مکہ پر دو زمانوں میں قحط آیا تھا، دو مرتبہ قحط آیا تھا، شدید قحط۔ ایک مرتبہ قحط آیا تھا ہجرت کے بعد، جب سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، جو اہل یمن کے سردار تھے، اور یمن سے مکہ غلہ جاتا تھا، تو جب وہ نجد کے سردار تھے اور وہیں سے غلہ جاتا تھا، تو جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے علاقے سے ان کی طرف غلہ جانا بند کر دیا۔ یہ سمامہ یمامہ کے سردار تھے، جسے نجد بھی کہا جاتا، تو غلہ بھیجنا انہوں نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا، کیونکہ اہل مکہ کا غلہ یمامہ سے جاتا تھا، تو مکہ والے قحط کا شکار ہوئے۔ تو ایک قحط تو وہ تھا جو ہجرت کے بعد آیا، اور ایک قحط وہ ہے جو ہجرت سے پہلے آیا تھا، کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجے انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ یا اللہ ان پہ قحط مسلط فرما، جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال کا قحط مسلط ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں مکی دور ہی میں مشرکین پر ایسا قحط مسلط فرمایا کہ انہیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، مردار کھاتے تھے، کتوں کو کھا گئے، مردار ہر چیز جو انہیں مل گئی وہ کھاتے تھے، اور انتہائی درجے کی تکلیف کا شکار۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو رحم رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ آپ کو ہمارے ساتھ رشتہ داری ہے، ہمیں جو آپ کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتے کا واسطہ کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اتنا انہیں یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہماری یہ مشکل ٹل سکتی، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے، آپ نے دعا فرمائی اور اللہ نے قحط دور کیا۔ تو اس کا ذکر ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان پہ رحم کر دیں اور یہ قحط جس میں یہ مبتلا ہے یہ دور کر دیں، تو کیا یہ پھر مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ پھر بھی اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے، جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، لیکن پھر دوبارہ اسے سرکشی کا شکار۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ایک مرتبہ ان کو عذاب میں پکڑا تھا۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو اس وقت بھی یہ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور یہ عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں۔ تضرع عاجزی کو کہتے ہیں کہ عاجزی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے، إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ مبلسون، ابلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا مایوس ہو کہ مایوسی کے نتیجے میں برانگیختہ ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی مایوسی کی ان حدوں تک پہنچتا ہے جہاں سے اس میں ضد مایوسی شامل ہے کہ وہ مایوسی ضد کا سبب بن جائے۔ ابلیس کو اسی لیے ابلیس کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور مایوسی کی ان سرحدات کو پہنچا ہوا ہے جہاں سے آگے وہ ضد اور اناد میں آ کر ہر چیز کو قربان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ بھی ایسی ہی مایوسی کا شکار ہو جائیں گے جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھولیں گے۔ تو یہاں تک رکھیے، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔